آداب ادبی یونیورسٹی کے معزز ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے، جس میں آج ہم مطابقت اور اس کے 10 اہم ترین اصول بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے جانتے ہیں کہ مطابقت کیا ہے۔ تو ناظرین، مطابقت کے لغوی معنی ہے مشابہت، مناسبت اور برابری۔ قواعد زبان کی روح سے کسی فعل کی اپنے مفعول اور فعل کے ساتھ نسبت، کسی صفت کا اپنے موصوف کے ساتھ نسبت اور علامت اضافت کا اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کو مطابقت کہتے ہیں۔ اس کے جو 10 اہم اصول ہیں جو سمجھنے والے ہیں، اس پر آج گفتگو کرتے ہیں۔ اصول نمبر 1، اگر جملے میں ہم جنس فاعل ایک سے زیادہ ہو تو فعل واحد ہوگا اور فاعل کے جنس کے مطابق ہوگا۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ یا تو سارے مذکر ہو یا پھر ساری ہی مؤنث ہو۔ مذکر اور مؤنث غیر ہم جنس ہے، ہم جنس نہیں ہے۔ جیسے ایسی باتوں سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں فعل واحد ہوگا اور فاعل کے جنس کے مطابق ہوگا۔ اب جنس اس کی چونکہ مؤنث ہے، کم ہمتی اور بزدلی اس مؤنث ہونے کی وجہ سے ہوتی اور واحد ہونے کی وجہ سے واحد ہے۔ ہم جمع ہے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اصول ہے کہ ہے واحد آئے گا اور پھر فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ کم ہمتی اور بزدلی دونوں مؤنث ہے، اس لیے ہوتی آیا، ہوتا نہیں آیا۔ اب ہم اس کی دوسری مثال دیتے ہیں، جیسے زیادہ بولنے سے رعب اور وقار جاتا رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رعب اور وقار جاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہم جنس یعنی دونوں مذکر ہے، اس لیے یہ رولز اس پر اپلائی ہوگا۔ اصول نمبر 2، فاعل 2 ہو لیکن ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو تو جو پہلا اصول تھا دونوں مؤنث ہو یا 2 سے زیادہ مؤنث ہو یا سارے مؤنث ہو یا ساری ہی مذکر ہو تو اس پر تو پہلا اصول اپلائی ہوگا، لیکن ان میں سے ایک مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو تو پھر اصول بدل جاتا ہے۔ پھر فعل واحد نہیں ہوگا، فعل جمع ہوگا۔ جیسے ہم پہلے جملے میں تھوڑی تبدیلی کر لیتے ہیں، زیادہ بولنے سے رعب اور عزت جاتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ جملے میں ایک مذکر آ گیا اور ایک مؤنث آ گیا، رعب مذکر ہے اور عزت مؤنث ہے، تو جملے میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو تو فعل جمع ہوگا۔ جیسے یہاں جاتے رہتے ہیں آیا۔ اگر ہم جنس ہو تو فعل واحد ہوگا، اگر ہم جنس نہ ہو، ایک مذکر ہو ایک مؤنث ہو تو فعل جمع آئے گا۔ دوسری مثال دیکھیے، علم اور دانائی انسان کی عزت بڑھاتے ہیں۔ اب علم چونکہ مذکر ہے اور دانائی مؤنث ہے، اس لیے بڑھاتے ہیں آئے گا۔ اصول نمبر 3، فاعل اگر اس میں جمع ہو، اس میں جمع وہ اسم ہوتا ہے جس میں چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے، یعنی جمع چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے۔ جیسے گلدستہ، اس دستے میں ایک سے زیادہ پھول ہوتے ہیں، یا فوج، اب لفظ تو ایک ہے لیکن اس میں فوجی ہے۔ جماعت میں زیادہ آدمی ہوتے ہیں تو فعل واحد آتا ہے، یعنی فاعل اگر اس میں جمع ہو تو فعل واحد آتا ہے۔ جیسے فوج آ رہی ہے، اب فوج چونکہ مؤنث ہے اس لیے آ رہی ہے آیا ہے، یعنی فعل اس کے جنس کے مطابق آیا ہے، لیکن یہاں اصول یہ ہے کہ واحد بنانا ہے، ہمیں اس کو جمع نہیں بنانا ہے۔ جماعت آ رہی ہے وغیرہ۔ اصول نمبر 4، فاعل 2 یا 2 سے زیادہ ضمیریں ہو تو فعل جمع آئے گا۔ جیسے میں اور وہ گئے، اب ہم یوں نہیں کر سکتے کہ میں اور وہ گیا، یوں نہیں کر سکتے۔ میں اور وہ گئے، فعل جمع آئے گا، واحد نہیں۔ اصول نمبر 5، 2 فاعل بغیر حرف عطف کے آئے اور ایک کلمہ سمجھا جائے تو اس کے مطابق فعل واحد ہوگا۔ اگرچہ یہ 2 فاعل ہے لیکن چونکہ حرف عطف کے بغیر آ رہے ہیں اور وہ ایک کلمہ بن چکے ہیں تو اس کا فعل واحد آتا ہے۔ جیسے گھوڑ گاڑی بک گئی ہے، اب اس کی جگہ بک گئے ہیں نہیں لکھ سکتے۔ اگرچہ 2 فاعل ہے گھوڑ گاڑی لیکن واو یا اور کے بغیر آ رہے ہیں
اور ایک کلمہ بن گیا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے، قلم دوات کہاں رکھی ہیں؟ ہم یوں نہیں لکھ سکتے قلم دوات کہاں رکھے ہیں۔ اصول نمبر 6، فعل کی تعظیم مطلوب ہو تو فعل بے شک ایک ہی ہو، لیکن اگر اس کی تعظیم کرنی ہو تو پھر فعل جمع آئے گا۔ جیسے میرے ابو جان آئے، ایسا نہیں لکھ سکتے کہ میرا ابو جان آیا۔ دوسری مثال ملاحظہ ہو، علامہ اقبال عظیم شاعر تھے۔ اصول نمبر 7، دو فاعل رشتہ دار ہو اور بغیر حرف عطف کے آئے تو فعل جمع آئے گا۔ اب پچھلا ہم نے ایک اصول پڑھا ہے کہ بغیر حرف عطف کے آئے اور ایک کلمہ بن جائے، یعنی اس میں بھی فاعل دو ہی ہوتے ہیں لیکن وہ ایک کلمہ بن جاتا ہے بغیر حرف عطف کے، تو اس کا فعل واحد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی تبدیلی ہے، ان دونوں میں طلبہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دو فاعل رشتہ دار ہو تو فعل جمع آئے گا۔ جیسے ماں بیٹی گھر پہنچ گئے، اب دیکھیں ماں بیٹی بھی اکٹھے لفظ ہے لیکن رشتہ ہونے کی وجہ سے فعل جمع آیا ہے۔ اس کی دوسری مثال ملاحظہ ہو، میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ان کے درمیان بھی حرف عطف نہیں ہے لیکن رشتہ ہونے کی وجہ سے فعل جمع آیا ہے۔ اصول نمبر 8، فعل دو سے زیادہ ہو اور آخر میں لفظ سب آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا۔ جیسے مال دولت مکان سب بک گیا، اس جملے میں سب کے بعد آخری فاعل مکان ہے جو کہ مذکر ہے، اسی وجہ سے بک گیا۔ اگر اس جملے میں تبدیلی کرے، جیسے مال مکان دولت سب بک گئی، یہاں سب کے بعد لفظ دولت آیا ہے، اس وجہ سے گیا کی جگہ گئی لکھا جائے گا، کیونکہ یہاں سب کے بعد آخری فاعل دولت ہے جو کہ مؤنث ہے۔ اصول نمبر 9، فاعل دو سے زیادہ ہو اور آخر میں کوئی یا کچھ کا لفظ آ جائے تو فعل واحد مذکر ہوگا، یعنی اس کی دو شرطیں ہوگی، ایک وہ واحد ہوگا، دوسرا وہ مذکر ہوگا۔ جیسے افضل شایان اور احمد کوئی کالج نہ پہنچا۔ اب ہم یوں نہیں کر سکتے کہ پہنچے، کیونکہ جمع نہیں کرنا، واحد کرنا ہے، پہنچا اور مذکر رکھنا ہے۔ اب کچھ کی مثال ملاحظہ ہو، مکان دولت جائیداد کچھ نہ بچا، یہاں بھی فعل واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ حالانکہ جائیداد مؤنث ہے لیکن ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ مکان دولت جائیداد کچھ نہ بچی، کیونکہ یہاں ہم کو کچھ والا اصول اپلائی کرنا ہے۔ اگر سب کچھ اکٹھے آ جائے تو پھر بھی کچھ والا اصول اپلائی کرنا ہوگا۔ اصول نمبر 10، مؤنث کے ساتھ لفظ ہم آئے تو فعل جمع مذکر آئے گا۔ جیسے لڑکیوں نے کہا ہم آتے ہیں، ایک تو جمع ہے ایک مذکر آتے، ہم یوں نہیں لکھ سکتے کہ لڑکیوں نے کہا ہم آتی ہیں۔ عام طور پر اسی طرح سمجھا جاتا ہے، جملے کی نوعیت بدل جاتی ہے، لیکن یہ ہم کی وجہ سے جملے کی نوعیت بدل جاتی ہے، ہم مؤنث کو بھی مذکر بنا دیتے ہیں۔ امید ہے آپ مطابقت اور اس کے 10 اصول سمجھ گئے ہوں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔